بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ہمسائے کے حقوق۔ ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کے گھر کے پاس ہو، آپ کی دکان کے پاس رہتا ہو، آپ کے روم میٹ ہو، آپ جہاں رہتے ہو، آپ کے ساتھ رہتا ہو، اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ ہمسایہ کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں، کیونکہ سم ٹائم ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی، آپ کے رشتے دار بھی آپ کے پاس، آپ کی اولاد یا آپ کے کوئی بھی سگے رشتے دار بھی آپ کے پاس، ماں باپ نہیں پہنچ سکتے، آپ کا ہمسایہ اس وقت آپ کے کام آتا ہے۔ تو ان کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حقوق دیکھا جائے تو یہ ہمارے کوئی ایسا سچ نہیں ہوتے، لیکن پاس رہنے کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ہمسائے کی 40 گھروں تک ہوتی ہیں، ان کے 40 گھر جو آپ کے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے آپ کے اوپر حقوق ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ان کی ضرورت پڑے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا دائیں والے سائڈ پہ جو ہمسایہ ہے، دائیں سائڈ پہ گھر کے رہتا ہے، اس کا حق بائیں سائڈ پہ، مطلب آپ کے پاس کوئی چیز ہے، ایک چیز ہے تو آپ نے بھیجنی ہے، تو آپ کے گھر کے جو دائیں طرف ہے نا، آپ نے سب سے پہلے اس کو بھیجنی ہے۔ اب یہ ہو گیا ہمسائے۔ ہمسائے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ہمسائے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہمسایہ جو صرف ہمسایہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا نہ کوئی مسلمانیت کا رشتہ ہوتا ہے، نہ رشتہ داری کا رشتہ، صرف ہمسایہ ہوتا ہے، اس کے حق۔ دوسرا وہ ہمسایہ جو ہمسایہ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اس پہ 2 طرح کا 2 حق والا ہمسایہ، یعنی کہ جو ہمسایہ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اس پہ ہمسایگی کے حقوق بھی ہوں گے، مسلمانوں والے حقوق بھی ہوں گے۔ تیسرا ہمسایہ وہ جو ہمسایہ بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی، یعنی 3 حق والا ہمسایہ، اس کے اوپر تینوں حقوق لاگو ہوں گے۔ اس طرح یہ ہمسائے کی اقسام ہے۔ اب ہم ان کے حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی، یعنی کہ اگر آپ کا ہمسایہ آپ کا قرابت دار رشتہ دار بھی ہے اور اگر اجنبی ہے پھر بھی ان کے ساتھ کرو۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ مجھے کہیں اس کو وراثت میں نہ حصہ دے دیں، یعنی کتنے زیادہ ہے کہ وراثت میں صرف خونی رشتوں کا حق ہوتا ہے، پھر بھی کہا تھا کتنی زیادہ کہ کہیں مجھے لگ رہا تھا کتنی زیادہ ہو جائے گا یہ ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے ہمسائے کے ساتھ بھلائی کرے، اور فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن ہے جس کا ہمسایہ اس کی شرائط سے محفوظ نہ ہو۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات کے ٹائم ہمسائے کی طرف گھر کا سارا کوڑا پھینک دیتے ہیں، ہمسائے کی گھر کی طرف سارا پانی اپنا نکال کے گلی کا سارا پانی ان کی طرف کر دیتے ہیں کہ وہ کون سا دیکھ دیتا ہے، وہ آپ کے گھر کے بالکل ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی۔ اگر آپ کا ہمسایہ کہتا ہے نا کہ ہمارا ہمسایہ بہت گندا ہے، ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، سوچیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ہمسائے کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ پھر فرمایا کہ چوری ایک گناہ ہے، لیکن اگر آپ ہمسائے کے گھر میں چوری کرتے ہیں تو آپ کو 20 گنا زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ زنا ایک گناہ ہے، اگر آپ ہمسائے کے گھر میں زنا کرتے ہیں تو آپ کو 20 گنا، کیوں؟ وہ آپ کے گھر کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، آپ کی اس کے گھر میں اپروچ ہوتی ہے، ان کی چیزوں کی طرف، ان کے لوگوں کی طرف ایزیلی اپروچ ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ کوئی گناہ کرتے ہیں تو 20 گنا اس گناہ آپ کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمسائے کے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمسایوں کی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ آپ نے فرمایا جب شوربہ بناؤ تو پانی زیادہ کر لو، اپنے ہمسائے کو بھی اس میں سے کچھ دو، یعنی کہ اپنے ہمسایوں کو تحفہ تحائف اور گفٹس کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اگر آپ کھانا بناتے ہیں اور اس کی خوشبو آپ کے ہمسائے میں گھر گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو محسوس ہوا کہ ہمارے گھر میں بھی نہیں ہے اور اس کے، تو آپ اگر مطلب آپ نے اس کو تکلیف دی ہے، یہ چیز کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر بناؤ تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال کے اپنے ہمسائے کے گھر میں بھیجو۔ پھر آگے اگر آپ یہ لوگ جو تھانگ جھانک کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک دم بیٹھے تھے، ایک آدمی اس دفعہ ایسے دیکھ رہا تھا سراخ سے، تو آپ نے فرمایا اگر میرے ہاتھ میں سوئی ہوتی تو میں اس کی آنکھ میں مار دیتا۔ ہمسایوں کی پرائیویسی کو جھانکنا، ان کی باتوں میں ٹو لینا کسی چیز میں نہ کیا کریں، ان کی پردہ پوشی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر ہمسایہ غیر مسلم ہو، ہمارا ہمسایہ یا تمہارا دینی بھائی ہے یا انسانیت میں شریک ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی حسن و سلوک کا حکم ہے۔ ہمسایہ یعنی کہ اگر وہ غیر مسلم ہے پھر بھی انسانیت کے ناطے بھی ان کے ساتھ اچھا رہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ حسن و سلوک و خوش اخلاقی، آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کر دی کہ جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا ہے وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اپنے ہمسائے ہیں، چاہے مسلمان ہے، رشتہ دار اگر رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دیکھیے رات کو کہ ہمارے ارد گرد کوئی ہمسایہ، کہتے ہیں خدا کا قسم وہ مومنی جس کا ہمسایہ بھوکا، خود وہ پیٹ بھر کر کھائے، اس کا ہمسایہ پڑوسی بھوکا رہے۔ کوشش کریں رات کو دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی آپ کا ہمسایہ ایسا نہیں تو جس کو ضرورت تھی، وہ بھوکا تو نہیں ہے، آپ گھر میں کھانا تو اس کو بھجوائیں، کیونکہ حدیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر وہی جیسے بات ہے کہ ان کی پرائیویسی، آپ نے فرمایا تجسس نہ کرو،
9ویں، ان کے ساتھ ہر چیز میں کہتے ہیں اگر آپ کی وجہ سے آپ اپنے ہمسائے میں ہوا نہیں جاتی یا دھوپ نہیں جاتی، آپ اتنی اونچی بلڈنگ اپنے گھر کی بنا لیتے ہیں، اپنا گھر اتنا اونچا بنا لیتے ہیں، اس طرح کا بنا لیتے ہیں کہ آپ کے، تو اس بات پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سے پاس خوش ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسی ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ تھے ہمسائے کے حقوق، جس کے بارے میں قرآن و سنت میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ کوشش کریں آپ کے ہمسائے ہیں ارد گرد، ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں، سوئی خدمت نہیں، ان کی مدد کریں۔ جب بھی کبھی ضرورت ہو، بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کریں، اگر اس کی خوشی ہے اس کی خوشی میں شریک ہو، اگر بیمار ہو ان کے گھر میں کوئی غم ہے تو ان کے جنازے میں، ان کو دکھ سکھ میں بانٹیں، ان کی ہر مشکل، اگر بھوکا ہے تو کھانا بھجوائیں، ان کے ساتھ تحفے تحائف کا، دعوتوں کا، ہر چیز کا تبادلہ کریں، کیونکہ اگر آپ کو کبھی کسی مشکل